یہ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس ہے۔ بیجنگ اسٹوڈیو سے اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں زبیر بشیر۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ دورہ گوانگڈونگ کے دوران شی جن پنگ کا اصلاحات و کھلے پن کو وسعت اور چینی طرز کی جدید کاری کو فروغ دینے پر زور۔ رواں سال کی پہلی سہ ماہی میں چین کی درآمدات و برآمدات کے حجم میں سال بہ سال 4.8% کا اضافہ۔ چین عرب ممالک کے اتحاد میں مدد دینے کے لیے فعال کردار ادا کرتا رہے گا، چین کی وزارت خارجہ۔ آئیے اب خبریں سنتے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ 10 سے 13 اپریل تک سی پی سی کی مرکزی کمیٹی کے جنرل سیکرٹری، چین کے صدر اور مرکزی فوجی کمیشن کے چیئرمین شی جن پنگ نے چین کے صوبہ گوانگڈونگ کے زانچیانگ، ماؤننگ اور گوانگچو شہروں میں کاروباری اداروں، بندرگاہوں اور دیہی علاقوں کا دورہ کیا۔ 13 تاریخ کی صبح شی جن پنگ نے گوانگڈونگ کی صوبائی پارٹی کمیٹی اور صوبائی حکومت کی ورک رپورٹ سنی اور مختلف کاموں میں گوانگڈونگ کی کامیابیوں کی تصدیق کی۔ شی جن پنگ نے اس بات پر زور دیا کہ اعلیٰ سطح کی سائنسی اور تکنیکی خود انحصاری کا ادراک چینی طرز کی جدید کاری کی کلید ہے۔ جدت سے چلنے والی ترقیاتی حکمت عملی کو گہرائی میں نافذ کرنے اور آزاد اختراع کی صلاحیت کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہے۔ شی جن پنگ نے نشاندہی کی کہ چینی طرز کی جدید کاری حقیقی سے مجازی کی طرف نہیں جا سکتی، لہٰذا حقیقی معیشت کی مدد سے جدید صنعتی نظام کی تعمیر کو تیز کرنا چاہیے۔ شی جن پنگ نے اس بات پر زور دیا کہ تمام لوگوں کی مشترکہ خوشحالی چینی طرز کی جدیدیت کی بنیادی خصوصیت ہے۔ غیر متوازن علاقائی ترقی کے مسئلے کو حل کرنے، ٹرانسپورٹیشن جیسے انفراسٹرکچر کے علاقائی باہمی ربط کو تیز کرنے اور صنعتوں کی منظم منتقلی کو فروغ دینے کے لیے کوششیں کی جانی چاہیے۔ جدید دیہی صنعتی نظام کی تعمیر کو تیز کرنا، دیہی تعمیراتی اقدامات پر مضبوطی سے عمل درآمد اور مشترکہ خوشحالی کو فروغ دینا ضروری ہے۔ غربت کی طرف واپسی کو روکنے کے لیے متحرک نگرانی اور باقاعدہ امداد میں اچھا کام کرنا جاری رکھیں تاکہ غربت کی طرف واپسی کو روکا جا سکے۔ 13 اپریل کو چین کی ریاستی کونسل کے دفتر اطلاعات کے زیر اہتمام پریس کانفرنس میں چین کے جنرل ایڈمنسٹریشن آف کسٹمز کے حکام نے بتایا کہ رواں سال کی پہلی سہ ماہی میں چین کی درآمدات و برآمدات میں سال بہ سال 4.8% اضافہ ہوا اور درآمدات و برآمدات میں ماہ بہ ماہ بہتری کا رجحان دیکھنے میں آیا۔ چین کے کسٹمز کے اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ رواں سال کی پہلی سہ ماہی میں چین کی درآمدات و برآمدات کی مجموعی مالیت 9.89 ٹریلین یوان رہی، جو سال بہ سال 4.8% زیادہ ہے، جس میں برآمدات کی مالیت 5.65 ٹریلین یوان اور سال بہ سال 8.4% اس میں اضافہ۔ درآمدات کی مالیت 4.24 ٹریلین یوان جو سال بہ سال 0.2% زائد رہی۔ کسٹمز کے اعداد و شمار کے مطابق پہلی سہ ماہی میں آسیان چین کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار رہا۔ آسیان کے ساتھ 1.56 ٹریلین یوان کی درآمدات اور برآمدات ہوئیں، جو سال بہ سال 16.1% کا اضافہ ہے، اور یہ مالیت چین کی مجموعی غیر ملکی تجارتی حجم کا 15.8% بنتی ہے۔ یورپی یونین، امریکہ، جاپان اور جنوبی کوریا کے ساتھ درآمدات و برآمدات کا حجم بالترتیب 1.34 ٹریلین یوان، 1.11 ٹریلین یوان، 546.41 ارب یوان اور 528.46 ارب یوان رہا۔ پہلی سہ ماہی میں بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو سے وابستہ ممالک کے ساتھ چین کی درآمدات و برآمدات کی مجموعی مالیت 3.43 ٹریلین یوان رہی، جو سال بہ سال 16.8% زائد ہے، جبکہ دیگر 14 RCEP رکن ممالک کے ساتھ چین کی درآمدات و برآمدات کی مجموعی مالیت 3.08 ٹریلین یوان رہی، جو سال بہ سال 7.3% زائد ہے۔ 13 اپریل کو چینی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ وین وین نے ایک باقاعدہ پریس کانفرنس میں کہا کہ چین یمن کی صورتحال کو بہتر بنانے اور مستقل جنگ بندی کے حصول کے لیے سعودی عرب، عمان اور دیگر علاقائی ممالک کی کوششوں کا خیر مقدم کرتا ہے اور اسے سراہتا ہے، اور بات چیت کے ذریعے یمن کے مسئلے کے سیاسی حل کے لیے تمام متعلقہ فریقوں کی حمایت کرتا ہے۔ چین یمن کے مسئلے کے سیاسی حل کو فروغ دینے
اور علاقائی امن و استحکام کو برقرار رکھنے میں تعمیری کردار ادا کرنے کا خواہاں ہے۔ وانگ وینبین نے کہا کہ چین شام اور دیگر عرب ممالک کے درمیان تعلقات میں بہتری کا خیر مقدم کرتا ہے اور شام کی عرب خاندان میں جلد واپسی کی حمایت کرتا ہے، جو عرب ممالک کے اتحاد اور احیاء، علاقائی ممالک کی تصویراتی خود مختاری میں اضافے اور علاقائی امن و استحکام اور ترقی کے فروغ کے لیے سازگار ہے۔ چین عرب ممالک کے اتحاد میں مدد دینے کے لیے فعال کردار ادا کرتا رہے گا۔ 13 اپریل کو چینی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ وینبین نے پریس بریفنگ میں کہا کہ بین الاقوامی عوامی مفادات کو نظر انداز کرتے ہوئے فوکوشیما کے آلودہ پانی کو سمندر میں چھوڑنے کا جاپانی حکومت کا یک طرفہ فیصلہ عالمی سمندری ماحول اور انسانی صحت کے لیے جوہری آلودگی کے غیر متوقع خطرات کا باعث بنے گا۔ چین نے بارہا اس پر شدید تشویش اور سخت مخالفت کا اظہار کیا ہے۔ وانگ وینبین نے کہا کہ جاپانی حکومت کا اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ مکمل مشاورت کے بغیر بحر الکاہل میں جوہری آلودہ پانی چھوڑنے کا یک طرفہ فیصلہ افسوسناک ہے اور یہ اپنے خطرے کو پورے بنی نوع انسان کو منتقل کرنے کے مترادف ہے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ جاپان نے جوہری آلودہ پانی میں تابکار مواد کے ارتکاز کو کم کیا، لیکن تمام ریڈیو نیوکلائڈز کی مجموعی مقدار کو کنٹرول نہیں کیا۔ جاپان کا دعویٰ ہے کہ ٹریٹڈ آلودہ پانی محفوظ اور بے ضرر ہے، لیکن بحر الکاہل کے جزائر ممالک کی درخواست پر جاپان اسے اپنے اندرونی دریاؤں میں چھوڑنے یا اسے زراعت اور صنعت کے لیے استعمال کرنے سے انکار کرتا ہے۔ جاپان کا یہ رویہ خود کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اس بات پر زور دیا کہ چین ایک بار پھر جاپان پر زور دیتا ہے کہ وہ بین الاقوامی برادری کے خدشات کا سامنا کرتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں اٹھائے اور اپنے ہمسایہ ممالک سمیت دیگر سٹیک ہولڈرز اور متعلقہ بین الاقوامی اداروں کے ساتھ مکمل مشاورت اور اتفاق رائے تک پہنچنے سے پہلے جوہری آلودہ پانی کے اخراج سے گریز کرے۔ حال ہی میں انڈسٹریل اینڈ کمرشل بینک آف چائنا کمپنی لمیٹڈ نے پہلے سرحد پار RMB تصفیے کے کاروبار کو کامیابی سے سنبھالا اور دونوں فریق اب امریکی ڈالر کو درمیانی کرنسی کے طور پر استعمال نہیں کر رہے، جس سے کارکردگی اور تبادلے کے اخراجات کو کم کرنے میں نمایاں فوائد ظاہر ہوئے ہیں۔ فروری میں پیپلز بینک آف چائنا نے برازیل میں چینی کرنسی RMB کلیئرنگ انتظام قائم کرنے کے لیے برازیل کے مرکزی بینک کے ساتھ تعاون کی ایک یادداشت پر دستخط کیے، جس سے دونوں ممالک کے کاروباری اور مالیاتی ادارے براہ راست یوان کا استعمال کر سکتے ہیں۔ سرحد پر RMB تصفیے کے اس کاروبار کی کامیابی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ دونوں ممالک کے کاروباری اداروں کے پاس تجارتی تبادلوں میں کرنسی کے اختیار کے مواقع اب زیادہ ہو چکے ہیں، جس سے دونوں ممالک کے مابین تجارت اور سرمایہ کاری میں RMB کے تناسب کو بڑھانے میں مدد ملے گی۔ برازیل کے مرکزی بینک نے 31 مارچ کو اعلان کیا تھا کہ RMB یورو کو پیچھے چھوڑ کر ملک کی دوسری سب سے بڑی بین الاقوامی ریزرو کرنسی بن گئی ہے۔ RMB بین الاقوامی ادائیگیوں کے لیے 5ویں سب سے زیادہ فعال اور 5ویں سب سے بڑی بین الاقوامی ریزرو کرنسی ہے اور IMF کی کرنسیوں کی خصوصی ڈرائنگ رائٹس باسکٹ میں اس کا وزن اب تیسرے نمبر پر ہے۔ اب تک پیپلز بینک آف چائنا نے 29 ممالک اور خطوں میں 31 بینکوں کو RMB کلیئرنگ کی اجازت دی ہے۔ اس کے علاوہ چین نے 40 ممالک اور خطوں میں مرکزی بینکوں یا مالیاتی حکام کے ساتھ دو طرفہ کرنسی کے تبادلے کے معاہدوں پر دستخط کیے ہیں، جن کی مجموعی مالیت 4 ٹریلین یوان سے زیادہ ہے۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے اقتصادی مشیر اور ریسرچ ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر پیئر اولیور نے CMG کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں کہا کہ چین کی معیشت اس سال مضبوط ترقی کی رفتار کو برقرار رکھے گی اور عالمی اقتصادی ترقی میں اپنا کردار ادا کرتی رہے گی۔ پیئر اولیور نے مزید کہا کہ اس سال چین کی معاشی ترقی واقعی بہت مضبوط ہے۔ ہماری پیشگوئی ہے کہ رواں سال چین کی معاشی شرح نمو 5.2% ہوگی۔ یہ تھیں چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس سے اب تک کی اہم خبریں۔